ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. چند ماہ پیشتر مرکز نظام الدین میں ایک علاقے کے پرانوں کا جوڑ تھا، ان کا مشورہ تھا. اس مشورے میں حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامن برکاتہم نے کچھ باتیں فرمائی تھیں. ان کا ایک حصہ مجھے یاد آتا ہے، میں سناتا ہوں. ماہانہ جو مشورہ ہوتا ہے حلقے کا، وہ اجتماعی جو مشورہ ہوتا ہے، وہ یہ پرانوں کا جو جوڑ ہوتا ہے، وہ اس کے بنیادی اغراض میں سے یہ چیز ہوتی ہے کہ کام کو کیسے ترقی ہو اور کام کرنے والے کو کیسے ترقی ہو. کام تو کام کرنے والوں کے لیے ہے. جماعت میں لگے ہوئے لوگ ہیں، ان کے لیے ہے کہ ان کی اصلاح ہو، اور دوسرے جماعت میں لگتے جائیں، ان کی اصلاح ہو، پھر لوگ لگتے جائیں، ان کی اصلاح ہو، پھر لوگ لگتے جائیں، ان کی اصلاح ہو. کام تو کام کرنے والوں کے لیے ہے، ان کے نفع کے لیے، ان کے فائدے کے لیے، ان کی ضرورت کے لیے. اب اگر ہم لوگ کام کرنے والے ہیں تو ہمارے فائدے کے لیے، ہماری ضرورت کے لیے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے نسبت عطا فرمائی کام کے ساتھ. یہ لوگ بھی ہم کو کام کرنے والا، تبلیغ والا سمجھتے ہیں، اور ہم بھی اپنے کو تبلیغ والا کہہ کے خوش ہوتے ہیں. ہمیں اس بات پر مسرت ہوتی ہے کہ بھئی ہم بھی تبلیغ والے ہیں. لوگ بھی ہمیں یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تبلیغ والا ہے. لوگ تو اس وجہ سے سمجھتے ہیں کہ تبلیغ کے نام پہ جو کچھ نقل و حرکت ہوتی ہے اس میں ہم شریک ہوتے ہیں، اس میں ہم رہتے ہیں. حلقے کا مشورہ نہیں، اس میں آواز ہو رہی، گرمی شروع ہوگی جب کھل لیں. لوگ تو اس وجہ سے کہ ہم ہر تبلیغ کے عنوان سے جو کام ہوتا ہے اس میں ہوتے ہیں. ماہانہ مشورہ ہو، ماشاءاللہ کتنی دور دراز سے ساتھی آئے ہوئے ہیں، کدھر پرانا شہر اور کدھر یہ، مگر الحمدللہ ساتھی پہنچتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، وقت سے پہلے آ جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، قریب ہو جاتے ہیں، سنتے ہیں. جماعتیں آتی ہیں تو ہم موجود، اتوار کا اجتماع ہوتا ہے تو ہم موجود، مشورہ ہوتا ہے تو ہم موجود، وغیرہ وغیرہ. تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ بھئی تبلیغ والے ہیں یہ. اور ہم اپنے آپ کو کام کی طرف منسوخ کر کے اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ کام کی اہمیت اور عظمت ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام کتنا عظیم ہے، یہ کام کتنا مفید ہے، اس کی فضیلت کتنی ہے، اس کی اہمیت کتنی ہے، اس کی ضرورت کتنی ہے. آج سارا عالم پریشان ہے، دین سے دور ہے، مسلمان دین سے دور ہیں. ضرورت کا عنوان ہے کہ بھئی ان کو دین سے قریب کرنے کا راستہ یہی ہے کہ ان تک بات پہنچائی جائے، تو یہ کام کی ضرورت ہے. اور فضیلت اس کی قرآن اور حدیث میں اس کی فضیلت بھری ہوئی ہے، اور افادیت اس کی، فائدہ اس کا آنکھوں کے سامنے ہے. ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی مشاہدہ کر رہے ہیں. تو کام کی اہمیت کو بھی ہم سمجھتے ہیں، عظمت اور ضرورت کو بھی سمجھتے ہیں، اور کام کی افادیت کو بھی سمجھتے ہیں. اس لیے کام سے منسوب ہونے کو خوشی محسوس کرتے ہیں، اور یہ اعزاز ہے. اور حقیقتاً یہ اعزاز ہے کہ کوئی آدمی دعوت کے کام سے منسوب ہو، کیونکہ دعوت سے مراد یہ دعوت اللہ ہے، اللہ کی طرف بلانے کا کام ہے. اللہ کی طرف بلانے کے کام سے کوئی آدمی منسوب ہو تو وہ اللہ کی طرف بلانا اللہ کا کام ہے. اب کوئی آدمی اللہ کے کام کی طرف منسوب ہے کہ یہ اللہ کا کام کرتا ہے، تو وہ اللہ کی طرف منسوب ہوگا کہ یہ اللہ والا ہے. اللہ کا کام اللہ کا دشمن تھوڑا ہی کرے گا، اللہ کا دوست کرے گا، اللہ والا ہی کرے گا. اور اگر اللہ والا نہیں ہے تو کرتے کرتے اللہ والا بنے گا. کام وہ کام ہے میرے دوستو کہ یا تو اللہ والا کرے گا
اور اگر اللہ والا نہیں ہے تو کرتے کرتے اللہ والا بنے گا، وہ چیز ہے، کیونکہ کام ہی ان کا ہے، جن کا کام ہے وہ نسبت لگ جائے گی۔ جو کپڑے کا کام کرے گا وہ کپڑے والا کہلاتا ہے، جو دودھ کا کام کرے گا وہ دودھ والا کہلاتا ہے۔ جو کام کرتا ہے وہ اپنی نسبت لیتا ہے، تو جو اللہ کا کام کرے گا وہ اللہ والا کہلائے گا۔ اور دھیرے دھیرے کام اپنے آپ کو، کام آدمی کو جذب کر لیتا ہے، اپنے اندر کھینچ لیتا ہے، لپک لیتا ہے، لگا لیتا ہے اپنے ساتھ۔ تو اپنے حیدرآبادی زبان میں گچیاں کہتے ہیں، اتنا لپٹ جاتا ہے آدمی اس میں کہ نکلنا اس سے مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر فیلڈ میں یہ بات ہے کہ جیسے آدمی ڈیپ میں گیا تو وہ کام اس کو اپنے اندر پھنسا لیتا ہے، دو طرف سے۔ سو رہے ہیں تو وہی فکر ہے، اٹھ رہے ہیں تو وہی فکر ہے، جا رہے ہیں آ رہے ہیں تو وہی فکر ہے، کھانا کھا رہے ہیں تو وہی فکر ہے، دعوت کر رہے ہیں تو وہی فکر ہے، پیسہ کما رہے ہیں تو وہی فکر ہے، پیسہ لگا رہے ہیں تو وہی فکر ہے کہ میرے کام کو اس سے کس طرح سے ترقی ہوگی۔ بڑے بڑے جتنے کاروباری ہیں، جیسے جیسے اپنے فیلڈ میں اپنے کاروبار میں ترقی کرتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے، لازماً وہ کام ان کو اپنے ساتھ میں لگا لے گا۔ اب جیسے جب دنیا کے کاموں کی یہ خصوصیت ہے تو دین کے کام کی بھی یہ خصوصیت ہے۔ دین کا کام بھی ہوتا یہ ہے کہ آدمی اخلاص کے ساتھ میں لگ جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں وہ مستخلص ہو جاتا ہے۔ اگر کام کی گہرائی تک پہنچتا رہا اور کام کی حقیقت کو سوچتا رہا اور کام سے عملاً متاثر ہوتا رہا تو پھر کام ہی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈر جائیں تبھی اس کا مطلب دوسری چیزیں سب گڑبڑ ہو جائیں گے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کی اصل توجہ اور اصل مطمئن نظر کام ہو جاتا ہے۔ ہر کام کی یہ خصوصیت ہے تو دعوت والے کام کی بھی یہ خصوصیت ہے۔ تو کام کے بارے میں میرے دوستوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم کام کی طرف منسوب ہیں اور اس نسبت کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک کی نعمت ہے، بہت بڑی اللہ پاک کی مہربانی ہے۔ جب یہ بات ہے تو دو فکر ہوں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ کام کیسے بڑھے، کام کو ترقی ہو، کام پھیلے، کام پھلے، کام پھولے، ہر فرد میں جائے، ہر علاقے میں جائے، ہر بستی میں جائے، ہر مسجد میں جائے، ہر گھر میں جائے، ہر ملک میں جائے، پورے عالم میں جائے۔ کام کو کیسے ترقی ہو، یہ کام کرنے والے کو سوچنا ضروری ہے۔ اگر ہم سوچتے ہیں تو یہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، اور اگر ہم نہیں سوچتے ہیں تو سوچنا چاہیے۔ اور یہ مشورہ اسی سوچ کو پیدا کرنے کے لیے ہے کہ ہمارا ذہن عالمی بنتا چلا جائے اور ہمارے ذہن میں کام کی فکر بڑھتی چلی جائے، کام سے محبت بڑھتی چلی جائے اور فکر بھی بڑھتی چلی جائے کہ کام بڑھے کیسا، ہماری مسجد میں کام کیسے بڑھے، ہماری مسجد کے افراد جتنے مصلی ہیں وہ سارے کیسے نمازی، جتنے مسلمان ہیں وہ سارے کیسے مصلی ہو جائیں، اور جتنے مصلی ہیں وہ سارے کیسے داعی ہو جائیں۔ ابھی تو یہ ہے کہ 2 صف اگر مصلی ہیں تو 1/5 بھی شاید ہمارے پاس کے مسجد کے ممبر ہیں، مسجد کے وہ ہیں، مسجد وار جماعت کے ساتھی ہیں عملاً۔ حالانکہ مسجد وار جماعت کا ساتھی تو وہ ہوتا ہے جو مسجد کا مصلی ہوتا ہے۔ بار بار نظام الدین میں یہ بات سننے میں آئی کہ جتنے آپ کی مسجد کے مصلی اتنی مسجد وار جماعت کے ساتھی، مگر عملاً ایسا نہیں ہے۔ تو جتنے مصلی ہیں وہ سب داعی کیسے ہو جائیں، اور جتنے مسلم ہیں وہ سب مصلی کیسے ہو جائیں، اس کی فکر کرنا ہے، دعا بھی کرنی ہے اس کے لیے۔ فکر کیسے کی جاتی ہے، کیسے بڑھایا جاتا ہے اس کے لیے یہ مشورہ ہوتا ہے۔ تو کام کیسے بڑھے، مشورے کی ایک بنیادی ہوتی ہے، اور کام کرنے والے کو ترقی کیسا ہو یہ مشورے کی ایک بنیاد ہوتی ہے۔ کیونکہ کام دونوں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے ہے تو اس کے لیے کام کا بڑھنا ضروری ہے، اپنے لیے ہے تو اپنے کو کام میں ترقی ہونا ضروری ہے، جتنے ہم کو ترقی ہوگی اتنا فائدہ ہوگا۔ یہ فرما رہے تھے مولانا ابراہیم دیولا صاحب پرانوں کے مشورے میں ایک مرتبہ کہ بھئی یہ کام کیسے بڑھے اور کام کرنے والا کیسا بڑھے، کام کو ترقی اور کام کرنے والے کو ترقی۔ اور جتنے پرانے حضرت کو سنتے رہتے ہیں اور حضرت کے پاس جاتے رہتے ہیں ان سب کو معلوم ہے کہ حضرت ایک آیت پڑھتے ہمیشہ، مولانا ابراہیم صاحب اپنے بیان سے پہلے ہمیشہ ایک ہی آیت پڑھتے، اور وہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ ایک مرتبہ بعض خاص خدام قریب ذرا مانوس ساتھیوں نے کہا کہ حضرت آپ ہمیشہ یہی آیت پڑھتے، اس کا کیا قصہ ہے؟ تو کہنے لگے جتنے مضامین میں سناتا ہوں وہ سب اس میں ہیں، اس لیے یہی پڑھتا ہوں۔ سارے مضامین کی میرے کو یعنی اس کا تعلق جو ہے وہ اس سے مل جاتا ہے، اسی لیے میں اس کی تلاوت کرتا ہوں۔
یہ جو مضمون انہوں نے سنایا کہ کام کرنے والے کو کیسے ترقی ہو، کام کو کیسے ترقی ہو، کہا کہ وہ بھی اس آیت میں ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک کام کو اپنانے کے بعد میں اس میں لگے رہنا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر جم گئے، اللہ کو اپنا رب مان کر اس پر استقامت اختیار کر لینا، اس پر جم جانا۔ یہ فرمایا کہ کام کرنے والے دونوں باتوں کی جڑ یہ ہے، دونوں باتوں کا ذریعہ یہ ہے کہ آدمی کام میں لگے۔ جب کام کرے گا آدمی تو کام کرنے والے کو ترقی ہوگی، اور کام کرے گا سے مراد یہ ہے کہ بڑے جو تقاضے دے رہے ہیں ان تقاضوں کو لیتا جائے، کام کے جو اصول مقرر ہیں ان اصولوں کے مطابق اپنے آپ کو لگاتا رہے، وقت بھی لگائے، مال بھی لگائے۔ کام کرے گا تو کام کرنے والے کو ترقی ہوگی، اور جب کام کرے گا تو کام کو بھی ترقی ہوگی۔ کسی نے کام کیا تو پھر ہم لگے کام سے، ہم نے کچھ کام کیا ہوگا تو کوئی لگا ہوگا کام سے۔ کام کرنے میں ہوتا یہ ہے کہ کام کو ترقی ہوگی، یعنی مصلی بڑھتے چلے جائیں گے، مسجدیں زیادہ سے زیادہ کھلتی چلی جائیں گی، مسجدوں میں کام بڑھتا چلا جائے گا، لوگ جماعت میں زیادہ سے زیادہ نکلیں گے، لوگوں میں دینداری بڑھتی چلی جائے گی، لوگوں کو رجوع ہوگا۔ جو جتنے کام کرنے والے کام کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ کام کسی نہ کسی پر کیا جائے گا، کسی نہ کسی سے بات کی جائے گی، کسی نہ کسی کو دعوت دی جائے گی، کسی نہ کسی میں گشت کی جائے گی، کسی نہ کسی کو راغب کیا جائے گا، تو وہ تو دوسرا آئے گا ہی آئے گا۔ کام کو ترقی ہوتی ہے اور کام کرنے والے کو ترقی ہوتی ہے۔ پرانے کام کرنے والے ساتھیوں میں جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کام تو کر رہے تھے مگر آج کل سرپرستی کر رہے ہیں، خالی کام کرتے کرتے آدمی کام کی سرپرستی کے مرحلے میں آ جاتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اب ساتھی بول رہے ہیں کہ یہ ہمارے ذمہ دار ہیں، محلے کے ذمہ دار ہیں، پہلے بہت کام کرتے تھے، یہ بھی بول رہے ہیں کہ یہ اللہ کا شکر ہے مجھے توفیق ہوتی ہے، مگر اب چلہ کئی دنوں سے نہیں لگا، کئی سال ہو گئے چلہ نہیں لگا، 4 مہینے نہیں لگے، اب تک زمانہ ہو گیا کام کرتے کرتے آدمی کام سے مانوس ہو گیا، لوگ بھی کام کا سمجھنے لگے، مگر ابھی 4 مہینے نہیں لگے، یعنی نصاب پورا نہیں ہوا، کورس ہی کمپلیٹ نہیں کیا، عرصہ گزر گیا اور کتنا آدمی کا وقت اس میں لگ گیا ہوگا سیدھا، مگر یہ ہے کہ کورس ہی مکمل نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سیر و ضابطہ بھی نہیں ہوتا، گشت میں بھی جانا نہیں ہوتا، تعلیم میں بھی بیٹھنا نہیں ہوتا، نہ گھر میں تعلیم کا کوئی نظام قابو میں آتا ہے، نہ مسجد کی تعلیم ہی میں پابندی سے بیٹھنا ہوتا ہے، نہ اپنی گشت ہے، نہ قریب کے محلے کی گشت ہے، نہ فیروزہ ہے، نہ مشورے میں بیٹھنا ہے، نہ مسجد وال جماعت کی پابندی ہے، اور پھر کام کی سرپرستی بھی ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے میرے دوستو بھائیوں کہ کام کرنے والے کی ترقی رک جاتی ہے اور کام کی بھی ترقی رک جاتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی کام میں لگا تو کام میں لگے رہنا ہے، کام کرتے رہنا۔ بڑے یہ کہہ رہے ہیں کہ کام میں لگے رہو، کام کرتے رہو، یہ اصل بات ہے۔ ایک مرتبہ ہم ایک بزرگ کے سامنے ہمارے شہر کی رودات سناتے ہوئے بولے کہ وہاں پہ یہ خلفشار، یہ لڑائی، یہ آپس میں اختلاف، اور جناب وہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے تھے، مختلف قسم کی باتیں کی، لیکن لگے ساری بیماری اس کی ہے کہ تم لوگ کام نہیں کرتے، ساری شکایت اس بات کی ہے کہ کام نہیں کرتے، کام کرے تو یہ کوئی بات نہیں رہتی۔ کام نہیں کرنا، کریڈٹ لینا، مطلب کام کو اپنی طرح منسوخ رکھنا، کام کی سرپرستی جتانا اور کام نہیں کرنا، تو ظاہر ہے کہ اس میں یہی ہوگا، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچی جائے گی، ایک دوسرے کی مخالفت کی جائے گی، ایک دوسرے کا مختلف باتیں سامنے آتی چلی جائیں گی۔ کام میں لگے رہنا، کب تک لگے رہنا ہے، کب تک کرتے رہنا ہے، اپنی بساط کے بقدر، اپنی ہمت کے بقدر، اور اپنی ہمت بڑھاتے رہنا ہے، اور اپنی قربانی کو بڑھاتے رہنا ہے۔ یہ ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں، نقل کرنے میں یہ امید ہے کہ بولنے والے کو بھی اللہ عمل کی توفیق دے، ہمت پیدا ہو جائے گی، اور سننے والے جب بڑوں کی بات سنتے ہیں تو چونکہ بڑوں کی عظمت دل میں ہے کہ وہ بڑے اللہ والے ہیں، اللہ کا کام کر رہے ہیں، تو ان کی بات کا آدمی اثر لیتا ہے کہ ہاں بھی بڑے بات کہہ رہے ہیں تو اس میں یہ بات ہے، اسی لیے ان کے حوالے سے میں بات کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑے ہیں اور کام کرنے والے ہیں، بڑا بھی ہو اور کام کرنے والا بھی ہو، اس کی بات آدمی لیتا ہے۔ تو بڑے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کام کرو، کام سے ترقی ہوگی، تم کو ترقی ہوگی۔ اور میرے دوستو بھائیو، اصل تو یہی کہا گیا کہ ہماری ذات پہلے ہے، کام میں نسبتیں 2 ہیں، سارا عالم، کہ سارے عالم کی انسانیت اللہ سے جڑ جائے اور مسلمان اللہ رب العزت سے جڑ جائیں اور صحیح تعلق قائم ہو جائے، اللہ کے ساتھ صحیح تعلق قائم ہو جائے، اللہ کے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح تعلق قائم ہو جائے، اور
دوسری اہم بنیاد کیا ہے جو مقدم ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے. ہماری اصلاح ہونا کیا ہے؟ ہماری اصلاح ہونے سے کیا مراد ہے؟ ہماری اصلاح ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سے خوش ہو جائے اور اپنا مقرب خاص بنا لے، قرب خاص ہمیں عطا فرما دے. ہماری ترقی یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں اور اللہ پاک ہمارے ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ کا ہمیں قرب خاص ملے. اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ دو کام آدمی کو کرنے پڑتے ہیں تو دو کام اللہ پاک کرتے ہیں، اور یہ پوری زندگی کا حاصل ہے. اسی لیے جینا ہے، اسی لیے مرنا ہے. اسی لیے جینا ہے، اسی لیے مرنا ہے کہ دو کام تم کرو تو دو کام وہ کر دیں گے. دو ہماری طرف سے مقصود ہے، دو ان کی طرف سے مقصود ہے. ہماری طرف سے جو دو مقصود ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور دوامی طور پر حاصل ہو جائے. دوام حضور کہتے ہیں کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان آدمی کو حاصل ہو جائے، اللہ کی بڑائی آدمی کے ذہن میں بیٹھ جائے، اللہ کی عظمت آدمی پر کھل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو آدمی محسوس کر لے، مشاہد کر لے، اور اس کا استحضار اس کو ہو جائے کہ واقعتاً بندہ بالکل دست و پا بندھا ہوا ہے اللہ رب العزت کے ہاتھ، اور ساری انسانیت اور ساری مخلوق اللہ کی محتاج. ایک تو یہ ہے کہ دوام حضور، دوام ذکر، ہمیشہ کی یاد اللہ رب العزت کے ساتھ میں ہر ایک کو ہم میں سے حاصل ہو جائے، یہ دھیان اللہ کا بن گیا اور آدمی اپنے کو اللہ سے، اللہ کا محتاج سمجھ گیا اور جڑ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اعلان کا تاثر اس کے قلب نے لے لیا. وہ کیا؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے ایمان والو تم سب اللہ کے فقیر ہو، سب اللہ کے محتاج ہو. پوری مخلوق اپنے موجود ہونے میں اللہ کی محتاج، اپنے باقی رہنے میں اللہ کی محتاج، اپنے نفع نقصان میں اللہ کی محتاج، سب چیز میں اللہ کی محتاج ہو. آنکھ میں محتاج تو آنکھ کی بینائی میں بھی محتاج، ہم اللہ کے محتاج. دیکھنا چاہیں تو اللہ کے محتاج ہیں، اللہ چاہیں تو دکھائیں گے، اللہ نہیں چاہیں گے تو اندھا کر دیں گے. سننا چاہیں تو اللہ کے محتاج ہیں، بولنا چاہیں تو اللہ کے محتاج ہیں، سننا چاہیں، سوچنا چاہیں تو اللہ کے محتاج ہیں، چاہنا چاہیں اللہ کے محتاج ہیں. دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے، اس چاہت میں ہم اللہ کے محتاج ہیں. ہم چاہیں کہ ہمارے بچے محفوظ رہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں. بچے اچھے رہیں، اللہ کے محتاج ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چاہیں کہ ہماری بیویاں محفوظ رہیں، اچھے رہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں. ہم چاہیں کہ کاروبار اچھے رہیں تو ہم اللہ کے محتاج ہیں. ہر مخلوق اور مخلوق میں ہم سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں. سب کچھ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. اب تک جو کچھ ہوا وہ اللہ کے کرنے سے ہوا، اب جو ہو رہا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے، آئندہ جو ہوگا وہ اللہ کے کرنے سے ہوگا. ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ابھی بھی محتاج ہیں، آئندہ بھی محتاج رہیں گے، قبر میں بھی رہیں گے، حشر میں بھی رہیں گے، اور اس کے بعد بھی ہمیشہ رہیں گے. احتیاج اللہ سے کبھی ختم نہیں ہوتی بندے کی، اللہ کی ضرورت نہیں ہے آدمی کو، اب اللہ پاک کی ضرورت نہیں ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا بندے کو. جنت میں بھی پہنچ کے آدمی مختار بنا دیا جائے گا، اور جو اس کی مرضی ہوگی اللہ پاک اس کی پورا کریں گے، اور پورا تو اللہ ہی کریں گے. اب ہماری عزت، ہماری ذلت، ہماری موت، ہماری حیات، ہماری تندرستی، ہماری بیماری، ہماری غنا، ہمارا فقر، ہماری مالداری اور ہماری غیر مالداری، لوگوں سے ہمارے تعلقات، کاروبار کا بڑھنا، کاروبار کا بننا، کاروبار کا چلنا، شادیوں کا ہونا، اولاد کا ہونا، اولاد کا نیک اور صالح ہونا، اور ہمارے ہاتھ پیر آنکھ کان وغیرہ کا صحیح رہنا، فالج نہیں ہونا، کینسر نہیں ہونا، فلاں چیز نہیں ہونا، فلاں چیز نہیں ہونا، اس سے حفاظت ہونا، اس سے حفاظت ہونا. جتنی ضرورتیں دنیا کی ہیں، کھانا، پانی، پہننا، مکان، ساری ضرورتیں میرے دوستو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے پوری کی ہیں اب تک، اور اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی کریں گے، اور ہم اللہ کے محتاج ہیں. اس لیے اللہ کے تعلق پیدا کرنے کے ہم سب محتاج ہیں کہ ہماری لین اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملی ہوئی. اس لیے بندے کا کام ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو ہمیشہ یاد کرنے والا ہو جائے. یہ دعوت کا کام کاہے کے لیے؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہمارے اندر بس جائے، ان کا دھیان ہمیں حاصل ہو جائے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ دوام طاعت ہو، ہمیشہ کی پابندی آدمی میں آ جائے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی آ جائے، ہر لائن میں، ہر شعبے میں، ہر وقت میں. کمانے میں اللہ کے حکم کی پابندی، خرچ میں اللہ کے حکم کی پابندی، شادی میں اللہ کے حکم کی پابندی، کوئی صدمہ پہنچ جائے اس میں اللہ کے حکم کی پابندی، روزانہ نماز اللہ کے حکم کی پابندی کے ساتھ. نماز پڑھنا پابندی سے پڑھنا، جہاں پڑھنے کو کہا وہاں پڑھنا، جیسے پڑھنے کو کہا ویسے پڑھنا. اللہ کا شکر ہے کہ نماز پڑھنے لگے، اللہ کا شکر ہے کہ پابندی بھی ہو گئی.
بہت سو کو توفیق اس کی بھی ہوتی ہے کہ جہاں پڑھنے کو کہا ویسا پڑھنے لگے، مگر اب اس کے بعد کا مرحلہ جو ترقی کا وہ یہ ہے کہ جیسا پڑھنے کو کہا ویسے پڑھنا، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی میں خشوع خضوع بھی آیا اور ساری چیزیں بھی آئی، یکسوئی آ گئی، دوام حضور آ گیا، روزہ رکھنے کو کہا روزہ، زکات دینے کو کہا زکات، حج کرنے کو کہا حج، ماں باپ کے فرما برداری کو کہا ماں باپ کی فرما برداری، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کو کہا بیوی بچوں کے حقوق کا ادا کرنا، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے کو کہا پڑوسیوں کے حقوق کا ادا کرنا، اللہ نے اپنے حق کے ادا کرنے کو کہا ان کا حق ادا کرنا، ان کے نبی کے حق کے ادا کرنے کو کہا ان کے نبی کا حق ادا کرنا۔ اللہ نے کہا کہ میرے نبی کا حق ادا کرو، ان کا حق ادا کرنا ہے، جبکہ وہ ہمارے بھی نبی، ہمارے پیغمبر ہیں اور ہمارے رسول ہیں اور ہمارے آقا ہیں، ہمارے مالک ہیں۔ یہ نسبت اگر نبی ہوتی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر ہوتا کہ فلاں کو میرے سے نسبت ہے تم فلاں کا کام کرو، تو کرنا ہی تھا ہم کو۔ اور مزید یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم غلام ہیں، آپ کے امتی ہیں، آپ ہمارے رسول ہیں، تو ان کا ہم پر حق ہے، وہ حق ادا کرنے کو کہا تو ادا کرو۔ ان کے حق میں یہ بھی ہے کہ ان کی اتباع کرنا، ان کے حق میں یہ بھی ہے کہ ان کی نصرت کرنا، یعنی ان کا جو کام ہے وہ کام کرنا۔ دوامی اتباع کے اندر تسلسل جو ہے وہ اس میں دعوت بھی آ گئی، اس میں نصرت دین بھی آ گئی، اس میں اللہ کی نصرت بھی آ گئی، اللہ کے رسول کی نصرت بھی آ گئی۔ جب یہ دو کام بندہ کرتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ کے لیے یاد کرنا، خلوت میں جلوت میں اور جناب رات میں دن میں اندھیرے میں اجالے میں آفس میں بازار میں گھر میں مسجد میں سب جگہ سب وقتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد قائم ہو جانا، اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اس دھیان کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی قائم ہو جانا۔ وہ یہ ہے کہ جو حکم انہوں نے جیسے کرنے کو فرمایا ویسے کرنا۔ اتنی ہمت آدمی میں آنا کہ اس میں نہ نفع نقصان کی کوئی پرواہ، نہ نفع کی کوئی پرواہ، نہ عزت کی کوئی پرواہ، نہ بے عزتی کی کوئی پرواہ، نہ ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پاکیزہ طریقہ ہے، بس اس کو اپنانا ہے۔ معاملات میں صفائی، جیسے اللہ کا حکم ہے ویسے معاملہ کرنا ہے، وعدہ کر لیا بس نبھانا ہے۔ یہ وقت کے لیے وعدہ کیا تھا بھائی یہ وقت کا وعدہ، اس کے لیے بھاگ دوڑ دھوپ سب کچھ، اور اگر کسی وجہ سے وعدے کی ایفا کے اندر کوتاہی ہو رہی ہے، دیر ہو رہی ہے، تو صاحب معاملہ کے پاس پہنچ جانا کہ آپ کا 15 تاریخ کا 17 تاریخ کا یہ ٹائم لیا گیا تھا مگر میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں، برائے مہربانی آپ اپنا وقت بڑھا دیجیے۔ منہ چھپاتے نہیں پھرنا، گول نہیں پھرانا، گھر میں رہ کے فون پہ نہیں بولنا، بچوں سے نہیں کہلوانا کہ گھر میں نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے یہ سب چیز۔ معاملات کی صفائی، آج ہمارے بڑے جب کبھی پرانوں میں بات کرتے ہیں تو جو اہم باتیں ان کے ذہن میں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ساتھیوں کے معاملات میں صفائی ہو۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ایک بزرگ نے سنایا ان سے سنے ہوئے کہ وہ فرمایا کرتے تھے سنا کہ دین لوگوں میں آتا ہے نماز کے راستے سے، دین جو ہے نماز جو ہے وہ باب الداخلہ ہے دین کا، دین لوگوں میں آتا ہے نماز کے راستے سے اور دین لوگوں سے جاتا ہے معاملات کے راستے سے۔ معاملہ صاف نہیں ہے تو کام کو بھی نقصان، اپنے کو بھی نقصان، اپنی بھی ترقی نہیں، کام کی بھی ترقی نہیں۔ معاملہ صاف نہیں ہونے کے بعد آدمی کی ہمت پزل ہو جاتی ہے، اور معاملہ صاف نہیں ہونے کے بعد میں جو معاملہ ہوتا ہے اس میں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ناراضگی مول لیتا ہے، اور جب اللہ کی ناراضگی مول لے تو پھر ان کی رحمت متوجہ نہیں۔ اور معاملات کے اندر دو حق لگ جاتے ہیں، ایک اللہ کا حق صفائی نہیں ہونے کی وجہ سے اور ایک بندے کا بھی حق۔ اللہ کے جو حقوق ہے وہ معاف کر دو، اللہ میاں بولتے معاف کر دیتے، معافی ہو جاتی۔ بندوں کے جو حقوق ہے معاف کر دو بولتے معافی نہیں ہوتی، جب تک کہ بندہ خوش نہ ہو جائے، وہ معاف نہ کر دے یا اس کے ذات میں صفائی نہ ہو جائے۔ میرے دوستو بھائیوں، ہمارے بڑے ہمارے بزرگ معاملات کے اتنے صاف تھے، کھانے پینے کے اتنے محتاط تھے، تقوی طہارت ان کی زندگی میں ایسا تھا کہ بس وقت کے نرالے تھے۔ اللہ پاک نے ان کو چنا تھا اپنے مبارک دین کی خدمت کے بعد۔ ایسی احتیاط کھانے پینے میں، ایسی احتیاط معاملات میں، حیرت کی بات ہے حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، کاندلا کے ہی خاندان کے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کے خاندان میں اوپر کے لوگوں میں عجیب و غریب واقعات ہیں ان کے معاملات کی صفائی کے اور احتیاط کے۔ نواب قطب الدین صاحب اور دوسرے دیگر لوگوں نے ایک مرتبہ دعوت کی اور یہ حضرات ان اللہ والوں کی دعوت کرتے رہتے تھے، تو حضرت شاہ اسحاق صاحب اور دوسرے اور بزرگ بڑے بڑے بزرگ شاہ عبد القادر صاحب شاہ ان کے ساتھ میں ان کی بھی دعوت آ گئی ایک مرتبہ، شاہ عبدالعزیز صاحب کے بھتیجے اتنے بڑے بڑے بزرگ، غالباً شاہ عبدالعزیز صاحب بھی تھے اس دعوت میں ایک مرتبہ۔
दावत आ गई तो मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब ने माजरत कर दी कि मैं माजरत को कबूल करता, मैं दावत को कबूल नहीं करता, मैं माफी चाहता हूँ। तो मुफ्ती मुजफ्फर साहब का किसी से माफी चाहना बेवजह नहीं होता था। उन्होंने अगर कोई बात बोले कि हाँ मैं ये काम नहीं कर सकता, तो अहले इल्म को तजस्सुस होता था कि इन्हें क्यों माजरत करा, कोई बात है इसके पीछे। वरना तो अल्लाह वालों के साथ में आदमी वैसे भी बैठने का ख्वाहिशमंद होता है, और अगर एक साथ खाने पीने का मौका मिल जाए तो वो भी और सादत की बात होती है, तो इसको तो कोई छोड़ा नहीं जाता। तो ये कैसे ये माजरत कर रहे हैं, हालांकि उसमें शाह इसाक साहब हैं, उसमें शाह अब्दुल कादिर साहब हैं, उसमें गालिबन शाह अब्दुल अजीज साहब जैसे बुजुर्ग भी हैं, और इतने बड़े बड़े लोग हैं। और उन्होंने कहा कि मैं उस दावत में नहीं जाता नवाब साहब की, और दावत नवाब साहब की है। अरे गैर इसको करेंगे मतलब ये कि जो नवाब साहब की दावत है तो एहतमाम भी होगा उसमें, तो खुद दावत तरगीब की चीज है, फिर उसमें इन बुजुर्गों का होना। उन्होंने कहा मैं नहीं जाता। शाह इसाक साहब ने गालिबन पूछवाया कि उससे वजह पूछो, कोई ना कोई बात है इसके पीछे। उन्होंने जो बात कही तो पूरे बुजुर्ग यानी हैरान रह गए। उन्होंने ये फरमाया कि नवाब साहब पे कर्जा है बहुत सी जगहों का, पहले के जमाने में कर्जे हुआ करते थे लोगों, नवाब साहब पे कर्जा है और वो कर्जा अभी उनका पूरा नहीं हुआ, ये हमको भी मालूम है और सबको भी मालूम है। और नवाब साहब दावत कर रहे हैं, तो दावत करने की वजह से उसमें खर्च करेंगे, तो जितना खर्च इनको दावत में लग रहा है उतना खर्च ये पहले कर्जे में क्यों नहीं दे देते। जितना खर्चा इनको दावत में लग रहा है इतना खर्च पहले, इतने खर्च का कम कर लेना ये भी अच्छी बात है। जाहिर है कि जब नवाब साहब की दावत है, बुजुर्गों की है, उनके साथ और भी 25-50 आदमी होंगे, और हजारों सैकड़ों रुपया उस जमाने का एतबार से वो खर्च कर देंगे, तो ऐसे क्यों नहीं करते कि वो अपना कर्जा जो है वो चुका दें, इतने पैसे दावत को मौखर कर दें, कोई जरूरी चीज नहीं। उसके बाद उन्होंने एक बात कही, भाई अपना कर्जा वो अदा कर लेंगे, खाना खिलाना बुरी बात थोड़ी है। फरमाया कि नहीं, ये मतले गिना में दाखिल है। मतले गिना एक इस्तिलाह है फिक़ह की, वो ये है कि आदमी कर्ज अदा करने की इस्तिताअत रखने के बावजूद कर्ज न दे तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। कर्ज किसी का अपने सर पर है और कर्जा है उसके जिम्मे और वो अदा नहीं कर रहा, उसको मतले गिना कहते हैं। फरमाया कि मतले गिना गुनाह है, और इस दावत में शिरकत करना, मतले गिना में ताउन करना है, तो ये ताउन अलल इस्म का वबाल अपने सर पे मैं नहीं ले सकता। अंदाजा लगा दीजिए, इसको बोलते हैं मामलात, कि कैसे बारीक मामलात थे उनकी और कितनी एहतियात थी। जब दावत के काम से अल्लाह पाक ने मुझे और आपको जोड़ा है, तो मेरे दोस्तों हम पर यह जरूरी है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और बंदगी हर लाइन से इख्तियार करें। अल्लाह का शुक्र है कि दाढ़ियां आ गई, सुन्नत वाले चेहरे बन गए। अल्लाह का शुक्र है